حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، مومن نہیں ہوئے تھے، ملاقات کے لیے گئے، وقت کا سب سے بڑا جو بادشاہ تھا ان کے پاس گئے حضرت ابو سفیان، جا کر کہتے ہیں ہمارا بھتیجا ہے محمد کریم، ہمارا بھتیجا ہے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور ہمیں آئے دن یہ بات کہتا رہتا ہے، اور جن بابوں کو تم پکار رہے ہو، جن بزرگوں کو تم پکار رہے ہو، جن ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن ہستیوں کو تم خالق مالک رازق سمجھ رہے ہو اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو سارے جھوٹے۔ آج ہمارا بھتیجا کھڑا ہو کر ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے، بتاؤ ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ کیونکہ آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ نے وقت گزارا ہے، آپ ہر آدمی کو اپنی چیز کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق اسے سنبھالتے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم محمد کریم کو سنبھال لیں۔ اس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا کہتا ہے، چاہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آیا کیا بادشاہی چاہتا ہے؟ جب وہ تم سے باتیں کرتا ہے کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ جب یہ باتیں پوچھی تو ابو سفیان ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا تو اخلاق ہی بہت اعلیٰ ہے، اتنا کریم اخلاق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ لوگ اس سے بات کرتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اس کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم اس چیز سے حیران ہیں، یعنی اس کے اندر اخلاق بھی بہت زیادہ ہے، سچا بھی بہت ہے، ایماندار بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں مائل نہ ہو۔ اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ کافر لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ابھی تک، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، اخلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔